السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ لوگ برائی کی جانب چل پڑے تھے اور شیطان انہیں بہکانے لگا تھا، اور شیطان ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگا کہ تمہاری قوم کے جو نیک اور اچھے بزرگ ہیں ان لوگوں کو بت بنا لو اور ان کی جگہوں پر رکھ دو، پھر یہ تمہیں یاد رہیں گے۔ پھر اسی طرح وہ قوم بت پرستی بھی کرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا شروع کیا اور دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی اور ان کا مذاق بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال کی تھی۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نوح میں کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ تم کو ڈراؤ اور اپنی قوم کو خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن اور رات اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، ہر جگہ ہر وقت لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے رہتے تھے اور اللہ کے نبی دعوت دیتے رہتے تھے۔ کئی 100 سال گزر گئے، چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی رہی اور کہتی تھی اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کئی 100 سال گزر گئے دین کی دعوت دیتے دیتے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ جو چند لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے بعد اب کوئی ایمان نہ لائے گا، آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام اب نا امید ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم برائی میں آگے بڑھتی چلی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی۔ پھر اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بددعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو اس زمین پر کسی منکر کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک بڑی کشتی بناؤ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے، ان کو نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت موجود نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا، تو پھر لکڑیاں کہاں سے لاتے کشتی بنانے کے لیے؟ پھر انہوں نے بہت سے درخت لگائے اور پھر انہیں کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرنے لگے۔
جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے یہ کیسا مجنون ہے جو یہاں پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، جبکہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ بارش۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تقریباً 100 سال میں تیار کی، اور اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اس کشتی کی اونچائی 30 گز اور اس کشتی کی چوڑائی 50 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 فلور بنائے گئے تھے اور ہر فلور میں ایک ایک دروازہ تھا۔ نچلا درجہ جانوروں کے لیے تھا، درمیانی درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا درجہ پرندوں کے لیے تھا۔ اور یہ کشتی عام کشتی کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جیسے یہ کشتی نیچے سے بند کی تھی اسی طرح اوپر سے بھی بند کی گئی تھی تاکہ بارش کا پانی اندر داخل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کشتی میں مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے پانی کھول دیا اور پھر سیلاب آ گیا۔ اس طوفان نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو ختم کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ اللہ کی امان میں ہوگا، یہ نجات کی کشتی ہے، اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو ان کی تمام قوم ان کی بات سن کر ان کا مذاق بنانے لگی اور ان پر ہنسنے لگی۔ اس کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے بعض کتابوں میں ان کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ ان کے علاوہ ہر جاندار اس طوفان میں غرق ہو گیا، صرف اس کشتی میں جو سوار تھے وہ ہی بچے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے اور ان کی بیویاں تو کشتی میں سوار ہو گئیں، لیکن ایک بیٹا کنعان اس کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کافروں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تو اسے آواز دی اور کہا کہ اے بیٹے، اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر پناہ لے لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر وہ طوفان اتنا بڑھ گیا کہ نہ پہاڑ بچے اور نہ ہی کوئی چیز۔ اور پھر 40 دن کے بعد زمین کا پانی بڑھنا بند ہوا اور بارش بھی رک گئی، لیکن چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے، تو پھر زمین خشک ہونا شروع ہو گئی اور وہ کشتی تقریباً 5 ماہ تک پانی میں رہی، اور پھر بالآخر دریائے دجلہ کی مشرقی سمت میں ایک پہاڑ کی چوٹی، اس کا نام ہے جودی، اس پر جا کر رک گئی۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس سے دنیا دوبارہ آباد ہونی شروع ہو گئی۔ جب زمین نے بارش کا پانی پی لیا اور زمین خشک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ایک کشتی کے سوار سلامتی سے اترو، تمہارے اوپر سلامتی ہے اور تمہاری نسلوں پہ برکت ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے عرب کی نسل چلی اور دوسرے بیٹے حام سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے یافس سے ترکی کی نسل چلی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے آگے بڑھیں۔
اس طوفان کے بعد تقریباً نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر محفوظ رکھا ہے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جی آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے بھی بتائیے گا۔ آگے کی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔